ہارر اسٹوری ود آر ایس کے تمام سننے والوں کو میرا سلام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہاں یہ بات شیئر کرتی چلوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی حیرت انگیز کہانی یا پھر کوئی واقعات موجود ہیں تو آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ رات خاصی بیت گئی تھی۔ میں ایک شادی کی تقریب سے لوٹ رہا تھا۔ مجھے رات کی شادیوں سے بڑی چڑ تھی، اس لیے میں شادی بیاہ کی تقریبات میں جانے سے گریز کرتا تھا۔ آج بھی میرا شادی کی تقریب میں شرکت کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا، لیکن ابا جان کی اچانک طبیعت خراب ہونے سے مجھے جانا پڑا۔ شادی ہمارے قریبی رشتہ داروں میں سے تھی۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ میں سائیکل کے پیڈل پر تیز تیز پاؤں مار رہا تھا۔ ہمارے گھر سے ذرا پہلے راستے میں قبرستان آتا تھا۔ قبرستان آتے ہی مجھے خوف سا آنے لگا۔ بچپن ہی سے نہ جانے کیوں مجھے قبرستان کے قریب سے گزرنے پر خوف سا محسوس ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اندھیرے میں کوئی آسیب مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا ہے۔ میں تیزی سے دوڑ لگا کر قبرستان سے دور ہوتا چلا جاتا تھا۔ بچپن کا خوف آج بھی مجھ پر غالب تھا۔ میں 18 سال کا ہو چکا تھا۔ مجبوری یہ تھی کہ گھر جانے کے لیے راستہ یہی تھا اور اس کا متبادل کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میرے دوست بھی مجھے اس بزدلی سے میرا مذاق اڑاتے تھے اور اس معاملے میں میرا بہت مذاق اڑایا جاتا تھا۔ میں خاموشی سے ان کا مذاق برداشت کر جاتا، لیکن اپنے خوف پر کبھی قابو نہیں پا سکا تھا۔ گورکنوں کے چھوٹے چھوٹے بچے اکثر رات کے وقت قبرستان میں ایسے گھومتے پھرتے رہتے تھے جیسے وہ قبرستان میں نہیں کسی پارک میں گھوم رہے ہوں۔ قبرستان کے آتے ہی میرے ذہن پر خوف طاری ہو گیا۔ سائیکل چلاتے ہوئے میں نے ایک نظر قبرستان پر ڈالی۔ قبرستان میں کسی بزرگ کا مزار بنا ہوا تھا، جہاں ایک بلب روشن تھا۔ بلب کی روشنی میں قریب کی چیزیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ مزار سے چند قدم دور نصیر کھڑا دکھائی دیا۔ نصیر کو دیکھ کر مجھے ایک جھٹکا سا لگا کہ وہ اس وقت قبرستان میں کیا کر رہا ہے۔ قبرستان سے اس کا گھر بہت دور تھا۔ ایک لمحے کو میرا خوف جاتا رہا اور میں ایک درخت کے پاس سائیکل کھڑی کر کے اس کی جانب لپکا۔ نصیر، میں نے زور سے آواز لگائی۔ سناٹے میں میری آواز بہت تیز گونجی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ میری آواز سن کے میری طرف لپکے گا، لیکن اس نے مخالف سمت دوڑ لگا دی۔ میں بھی تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ مجھے قبروں کو پھیلانگتا دیکھ کر وہ اور بھی تیز ہو گیا تھا اور پھر اچانک سے وہ غائب ہو گیا۔ میں نے اس کو بہت تلاش کیا، لیکن اس کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ کدھر گیا۔ اسے یوں غائب ہوتا دیکھ کے مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نصیر کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ وہ قبرستان سے کیسے غائب ہو گیا؟ میرے بدن سے پسینے چھوٹ پڑے۔ میرے علاوہ اس وقت قبرستان میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، اس لیے زیادہ خوف طاری ہو گیا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی نظر نہ آنے والی مخلوق میری بے بسی پر دانت نکالے قہقہے لگا رہی ہے۔ اچانک میرے بدن میں طاقت سی بھر گئی ہو اور میں تیزی سے قبروں کو پھیلانگتا ہوا دوڑ پڑا اور سائیکل کے پاس پہنچ کر میرا بھاگنا بند ہوا۔ سائیکل پر بیٹھتے ہی میں نے پیڈل پر بدحواسی کے عالم میں پاؤں مارنا شروع کر دیے اور چند لمحوں میں ہی قبرستان سے دور نکل کر گھر آ گیا اور گھر آ کر سکون کا سانس لیا۔ رات میں کئی بار میری آنکھ کھلی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، لیکن آنکھ کھلنے پر احساس ہوتا کہ چند لمحوں پہلے میں نے ڈرا دینے والا منظر دیکھا تھا وہ خواب تھا۔ اس بات سے دل کو سکون ملتا تھا اور میں دوبارہ سو جاتا تھا۔ خواب میں جو منظر مجھے نظر آ رہا تھا وہ کچھ یوں تھا کہ میں قبرستان جا رہا ہوں اور اچانک میرے سامنے نصیر آ جاتا ہے۔ میں ابھی اس سے بات کرنے ہی والا تھا کہ کوئی سیاہ لباس میں ملبوس مخلوق اچانک وارد ہوتی ہے اور نصیر کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ میں چیخنا چاہتا ہوں لیکن میری چیخ حلق میں ہی پھنس کر رہ جاتی ہے اور بے اختیار ہی میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ صبح کالج میں میری ملاقات نصیر سے ہونے پر میں نے قبرستان میں اس کی موجودگی اور غائب ہونے سے متعلق بات پوچھی تو وہ ہنس کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں رات میں قبرستان جا کر کیا کروں گا؟ ضرور تمہیں کوئی وہم ہوا ہے۔
مجھے وہم نہیں ہوا، میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں قبرستان میں دیکھا تھا، اور جب میں تمہارے پیچھے بھاگا تو تم غائب ہو گئے، میں نے اسے بتایا۔ میرا تمہیں ایک قیمتی اور مفید مشورہ ہے کہ آئندہ کبھی قبرستان کے اندر اس طرح مت چلے جانا۔ قبرستان میں آسیب ہوتا ہے جو رات میں لوگوں کو تنگ کرتا ہے۔ وہ انسان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے روپ میں نظر آتا ہے اور ان کے پاس جانے والے شخص پر وہ آسیب حملہ کر دیتا ہے، ان کے جسم میں داخل ہو کر اس سے اور اس کے گھر والوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، نصیر نے کہا۔ ہاں ہاں، نصیر سچ کہہ رہا ہے، فرحان بھی بیچ میں بول پڑا۔ ہمارے پڑوس میں مرزا ندیم کی لڑکی پر آسیب آ گیا تھا۔ آسیب کے باعث اس نے گھر میں توڑ پھوڑ مچا دی، کبھی کسی کو اٹھا کر دیوار پر دے مارتی تھی، کبھی کسی کو۔ سب گھر والے پریشان ہو گئے تھے کہ اتنی کمزور اور نازک سی لڑکی میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی ہے، جو وہ اتنی طاقتور ہو گئی ہے کہ اپنے سے بھاری بھاری سامان اور انسانوں کو اس طرح پھینک رہی ہے جیسے کوئی کھلونا پھینک رہی ہو۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو، میں نے کہا۔ میں ان سے اس وقت کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ نصیر کو میں نے خاصے فاصلے سے دیکھا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا وہم ہو، وہاں کوئی بھی نہ ہو۔ نصیر کا رات کے 12:30 بجے قبرستان میں کیا کام ہو سکتا تھا؟ اس واقعے کو گزرے 2 ماہ ہو چکے تھے اور میں بھی اس واقعے کو بھولتا جا رہا تھا۔ اس دن سے میں محسوس کر رہا تھا کہ نصیر کی صحت پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ وہ سوکھتا جا رہا تھا، اس کی آنکھوں کے گرد حلقے پڑتے جا رہے تھے اور اس کے جسم سے گوشت کم اور ہڈیوں کا ابھار زیادہ دکھائی دینے لگا تھا۔ مجھے اس کی صحت کے گرنے پر بہت تشویش تھی۔ میں نے کئی بار اس کو مشورہ دیا کہ وہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائے، اور وہ میری بات کو ہنس کر ٹال دیا کرتا تھا اور ہوں ہاں کر کے رہ جاتا۔ ایک رات میں سائیکل پر قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا۔ میں رات میں گھر سے باہر زیادہ دیر نہیں رہتا تھا۔ اس دن اتفاق ہی ہے کہ میں اپنے دوست کے گھر گیا ہوا تھا اور اس کے گھر والے کسی شادی کی تقریب میں گئے ہوئے تھے، اور ہم لوگ باتوں میں اتنے مگن ہو گئے کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں اس وقت بری طرح چونکا جب میری نظر گھڑی پر پڑی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ میں بدحواسی میں تیزی سے صوفے سے اٹھا اور اپنے دوست سے اجازت لے کر گھر کو چل دیا۔ قبرستان آتے ہی میری سائیکل اچانک ایک جھٹکے سے فضا میں اچھلی اور میں دھڑام سے سڑک پر گر پڑا۔ سائیکل کے نیچے ایک بڑا سا پتھر آ گیا تھا جو میں نہیں دیکھ پایا تھا، اور سائیکل سمیت سڑک پر گر پڑا۔ میں جیسے ہی سڑک سے اٹھا، اچانک مجھے ایسا لگا کہ کوئی شخص قبرستان سے باہر آیا ہے۔ میں اس کو دیکھ کے بری طرح چونکا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، نصیر ہی تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کی آنکھیں آگ کا شعلہ لگ رہی تھیں۔ آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود وہ ایسے چل رہا تھا جیسے نیند میں چل رہا ہو۔ نصیر، نصیر! میں نے بہت آوازیں دیں، ٹھہرو، میری بات سنو۔ میں نے بے ساختہ اسے پکارا، مگر نصیر چلتا ہوا میرے پاس سے گزر کر اس طرح جانے لگا جیسے اس نے میری آواز سنی ہی نہیں ہو۔ میں نے اس کا کندھا پکڑ کر اس کو جھٹکا دیا۔ وہ ایسے چونکا جیسے میں نے اسے نیند سے بیدار کر دیا ہو۔ وہ غصے سے گھور کر مجھے دیکھنے لگا۔ نصیر، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں تمہارا دوست ہوں، میں نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ زندگی چاہتا ہے تو فوراً میری نظروں سے دور ہو جا، ورنہ ابھی اور اسی وقت تجھے ختم کر دوں گا، نصیر نے عجیب غصے والی نظروں سے مجھے دیکھ کر کہا۔ اس کی آواز مجھے بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بہت ہی بھاری بھرکم شخص بول رہا ہے۔ اس کی آواز سے بے اختیار مجھ پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ میں نے بمشکل کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سائیکل کو پکڑا اور اس پر سوار ہوا، اور تیز رفتاری سے سائیکل کو بھگاتا ہوا آگے کو بڑھا۔ پھر میں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس وقت میں بہت خوفزدہ تھا اور جلد سے جلد گھر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ وہ رات میری آنکھوں میں ہی کٹ گئی۔ رات بھر میں سکون کی نیند نہ سو سکا۔ بار بار آنکھ کھل جاتی تھی اور صبح بیدار ہونے پر مجھے اپنا جسم بہت گرم گرم سا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے پورے جسم درد میں ڈوبا ہوا ہے۔ تمہیں تو بہت سخت بخار ہے، امی جان نے میرے بستر سے نہ اٹھنے پر میرے ماتھے پہ ہاتھ لگایا۔ تم آرام کرو، آج کالج جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں مشکل سے بستر سے اٹھا اور ہاتھ منہ دھو کر ناشتہ کیا۔ بخار کی گولی گھر میں موجود تھی۔ کھانے سے دوپہر تک بخار کا زور ٹوٹ چکا تھا اور میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ میں 2 دن تک کالج نہیں جا سکا۔ تیسرے دن کالج جانے پر پتہ چلا کہ نصیر بھی 2 دن سے نہیں آ رہا تھا۔
میں اس رات کے واقعے سے ویسے ہی خوف زدہ تھا، اس لیے میں نے نصیر کے بارے میں کسی سے بھی ذکر نہیں کیا کہ میں نے نصیر کو کس حالت میں قبرستان سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس واقعے کو گزرے 2 ماہ ہو چکے تھے، لیکن نصیر کالج نہیں آیا اور نہ ہی میری ہمت ہوئی اس سے ملاقات کرنے اس کے گھر جاؤں اور پوچھوں کہ وہ کالج کیوں نہیں آ رہا ہے۔ ایک دن سرے راہ نصیر کے چھوٹے بھائی نثار سے ملاقات ہو گئی تو میں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، کیوں بھائی نثار، تمہارا بھائی کالج نہیں آ رہا ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ نصیر بھائی کی 2 ماہ سے بہت طبیعت خراب ہے، وہ سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئے ہیں، دوائیوں سے بھی کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، مولوی نظام سے روحانی علاج بھی کروا رہے ہیں لیکن طبیعت سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی ہے۔ لیکن مجھے اور کسی اور دوست کو بھی اس کی بیماری کا پتہ ہی نہیں چلا، میں نے حیرت سے کہا۔ پھر میں ڈرتے ہوئے نثار کے ساتھ ان کے گھر چلا ہی گیا۔ نصیر کو دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا، وہ واقعی ہڈیوں کا بنجر بن کر رہ گیا تھا۔ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ میں نے نثار کے کمرے سے جانے پر پوچھا۔ یہ سب میرے اعمال کی سزا ہے، میں بہت برا ہوں، میرا انجام اس سے بھی برا ہونا چاہیے تھا۔ نصیر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نصیر، صبر کرو، اللہ تعالیٰ سب بہتر کر دے گا، تم ضرور صحت یاب ہو جاؤ گے، میں نے اس کو تسلی دی۔ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، تم مجھے جھوٹی تسلیاں مت دو، جس نے مجھے اس حال پر پہنچایا ہے اس نے مجھ سے صاف کہہ دیا ہے کہ میں چند روز سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ نصیر، یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا، تم کیا سننا چاہتے ہو؟ نصیر نے کہا، تو تم مجھے سچ سچ بتاؤ کہ آخر ایسی کیا بات ہے؟ تو تم سننا چاہتے ہو تو سنو، لیکن شاید تمہیں یہ سب سنا کر میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ نصیر نے میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تم مجھ سے کہتے تھے نا کہ وہ لڑکا اچھا آدمی نہیں ہے، اور تم مجھے منع کیا کرتے تھے کہ میں اس سے نہ ملوں، لیکن تمہارے منع کرنے کے باوجود میں اس سے ملاقاتیں کرتا رہا۔ ایک رات وہ مجھے قبرستان لے گیا، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ مجھے کیوں قبرستان لے کر آیا ہے۔ رات کی تاریکی میں دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک تازہ قبر کا ایک حصہ کھود کر وہ اندر چلا گیا۔ اس قبر میں گھسے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے سخت تشویش ہوئی کہ دیکھوں وہ کیا کر رہا ہے۔ قبر کے اندر اس نے چھوٹی سی ٹارچ جلا رکھی تھی، ہلکی روشنی سے قبر کے اندر کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ قبر میں ایک لڑکی کی لاش پڑی تھی اور وہ اس کے ساتھ غیر اخلاقی حرکتیں کر رہا تھا۔ اس کی ایسی گری ہوئی حرکتیں دیکھ کر میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن میرے پاؤں جیسے من بھر کے ہو گئے تھے، میرے لیے پاؤں اٹھانا مشکل ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ قبر سے باہر نکل آیا اور مجھے مجبور کرنے لگا کہ میں بھی وہی شرمناک حرکتیں کروں جو قبر کے اندر وہ لاش کے ساتھ کر کے آ چکا ہے۔ میرے انکار پر اس نے جیب سے پستول نکال لیا اور دھمکی دی کہ میں نے اس کا حکم ماننے سے انکار کیا تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ زندگی کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ اپنی زندگی کو بچانے کے خاطر میں قبر کے اندر اتر گیا اور پھر وہی شرمناک حرکتیں کرنے لگا اور قبر میں وہی حرکت کر بیٹھا جسے میں چند لمحے پہلے بہت برا سمجھ رہا تھا۔ شریف نے قبر سے کفن نکال کر قبر کو دوبارہ سے پہلی جیسی حالت میں ہی کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر شریف مجھے قبرستان سے باہر لے آیا اور دھمکی دی کہ یہ بات میں کسی کو نہیں بتاؤں گا ورنہ سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ میں نے اسے یقین دلا دیا کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ میں کئی دن تک شریف سے نہیں ملا اور مجھے اس پر شدید غصہ تھا۔ اس رات اس نے کوئی اچھی حرکت نہیں کی تھی۔ پھر ایک دن خود بخود میرے پاؤں شریف کے گھر کی طرف اڑ گئے۔ شریف مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوا اور رات ہو جانے پر مجھے پھر قبرستان لے گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے ایسے چل پڑا جیسے اس کا غلام ہوں اور وہ میرا آقا۔ اس رات بھی شریف نے وہی رات والی حرکت کی اور قبر سے باہر آ گیا۔ میں اس کے اشارے کا منتظر تھا۔ اشارہ پاتے ہی میں بھی قبر میں چلا گیا اور اپنے شیطانی عمل میں مصروف ہو گیا۔ اب ہم دونوں کی دوستی اور مضبوط ہو چکی تھی، ہم ایک دوسرے کے رازدار بن گئے تھے۔ میرا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ جس رات شریف قبرستان نہیں جاتا میں اکیلا ہی پہنچ جاتا۔ قبر سے جو کفن ملتا تھا وہ ایک کفن بیچنے والے کو سستے داموں فروخت کر دیتا۔ ایک رات شریف کو دوسرے شہر جانا پڑ گیا۔ میں اکیلا ہی قبرستان چلا گیا اور ایک تازہ قبر کھود کر اندر اترا۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت کا کفن موجود ہے۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔
اور اس کے منہ سے لمبے لمبے دانت باہر آئے۔ میں گھبرا کر باہر نکلنے لگا، لیکن اس عورت نے میرا پاؤں پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ قبر سے باہر نکل جاؤں، لیکن اس عورت نے مجھے اتنی سختی سے پکڑ لیا کہ میں خود کو نہ چھڑا سکا اور بے بس ہو کر رہ گیا۔ جاتا کہاں ہے شیطان، وہ عورت قہقہ لگا کر بولی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے التجا کی۔ میں تجھے نہیں چھوڑ سکتی، تو میری حد میں آ گیا ہے، تیری جان اب میں مر کر ہی چھوڑوں گی۔ وہ بولی، خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں پھر کبھی ادھر کا رخ نہیں کروں گا۔ اب ایسا کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ تیرے دادا کا نام وکیل احمد ہی ہے نا؟ ہاں، لیکن تم انہیں کیسے جانتی ہو؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ یہ بہت پرانا قصہ ہے، میں تیرے دادا کے گھر نوکری کرتی تھی۔ ایک دن گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے۔ تیرا دادا اور اس کے چند دوست گھر میں شراب اور برے کاموں میں ملوث تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر داخل ہوا گھر میں، اور تیرا دادا مجھ پر بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑا۔ میری سانس اکھڑنے لگی، اور جب اسے ہوش آیا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو گئی تھی۔ مرتے مرتے میں نے دل میں عہد کیا کہ جب تک وکیل احمد اور اس کے گھر کے فرد سے اپنا انتقام نہیں لے لوں گی، اس وقت تک میری روح کو قرار نہیں آئے گا۔ اور جب تو قبر میں اترا تھا، میری روح خوش ہو گئی، میری مراد بر آئی۔ وہ عورت بولی، لیکن یہ قبر تازہ ہے، پھر تم اس میں کیسے آ گئیں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ روحوں کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہوتا، یہ قبر بہت پرانی ہے، صرف تیری نظر کا دھوکہ تھا۔ میرے جسم پر جو کفن تھا وہ بھی تیری نظر کا دھوکہ تھا۔ اس نے مجھے بہت کس کر پکڑ لیا، میں بے بس پرندے کی طرح پھڑپھڑا کر رہ گیا، اور پھر مجھے ہوش نہیں رہا۔ ہوش آنے پر جب اس قبر کو دیکھا تو میں وہاں پر اکیلا بیٹھا تھا، عورت غائب تھی۔ میں قبر سے نکل کر تیزی سے گھر کی طرف بھاگا۔ دوسری طرف رات نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم خود بخود قبرستان کی طرف اٹھنے لگے تھے، اور قبرستان پہنچ کر میں قبر کے اندر گیا۔ قبر میں وہ عورت موجود تھی۔ اس نے مجھے بہت کس کے پکڑ لیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آنے پر دوبارہ گھر آ گیا۔ یہ سلسلہ روز ہونے لگا۔ اب میں جسمانی طور پر کمزوری محسوس کرنے لگا تھا، اور آہستہ آہستہ ہڈیوں کا بنجر بن کر رہ گیا۔ تم یہ بات اپنے والد کو نہ صحیح کسی دوست کو تو بتا سکتے تھے نا، کہ اس کا بروقت علاج ہو جاتا، میں نے کہا۔ میں اپنا جرم اور یہ بات بتانا چاہتا تھا، لیکن جب بھی میں کسی کو بتانا چاہتا تھا تو کوئی نہ دکھانے والے ہاتھ میرے گلے کو دبانا شروع کر دیتے تھے۔ میری سانس رکنا شروع ہو جاتی تھی۔ میرے خاموش ہو جانے پر گلے پر ہاتھ کا دباؤ کم ہو جاتا۔ پھر میں نے بہتر یہی سمجھا کہ یہ راز کسی کو نہ بتاؤں اور خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دوں۔ نصیر نے بتایا۔ کیا وہ عورت درست کہہ رہی تھی؟ تمہارے دادا نے ایسی کوئی حرکت کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میرے دادا جان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت عیاش تھے، اور پیسہ ان کے پاس بہت تھا۔ پولیس رشوت لے کر کیس کو دوبارہ کوئی رنگ دے کر دبا دیتی۔ تو تم حیران ہو رہے ہو کہ میں نے تمہیں پوری تفصیل بتا دی ہے، اور وہ میرے گلے کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہی؟ نصیر نے کہا۔ ہاں، میں ابھی تم سے یہی کہنے والا تھا۔ میں اس قدر کمزور ہو چکا ہوں کہ خود سے چل بھی نہیں سکتا۔ مجھے کوئی پکڑ کر اٹھاتا ہے تو اٹھ پاتا ہوں۔ وہ قبر والی عورت خود یہاں آتی رہتی ہے، لیکن کسی کو نظر نہیں آتی۔ 2 دن پہلے ہی اس عورت نے مجھے بتایا تھا کہ تیرا دوست عمیر تیرے پاس آئے گا، تو اسے اپنا راز بتا دینا، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ بشیرہ نے اپنا انتقام لے لیا ہے، نصیر نے ہانپتے ہوئے کہا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے نصیر بہت طویل سفر طے کر کے آ رہا ہو اور تھکن سے ہانپ رہا ہو۔ نصیر، تم ہمت نہ ہارو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور صحت یاب کر دے گا، میں نے اسے دلاسا دیا۔ عمیر، تم مجھے جھوٹی تسلیاں مت دو اور جھوٹے دلاسے مت دو۔ جو مولوی صاحب مجھ پر دم کرنے آتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ میرے گھر والوں نے روحانی علاج کروانے میں بہت دیر کر دی ہے۔ وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن طبیعت بہتر ہونے کی کوئی بھی امید نظر نہیں آ رہی۔ وہ عورت بھی کہہ رہی ہے کہ میں 1 ہفتے سے زیادہ نہیں جی سکوں گا۔ یہ کہتے ہوئے نصیر کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ میں نے رومال سے اس کے آنسو پوچھے اور اسے حوصلہ اور تسلی دے کر چلا آیا۔ میں اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ مجھے نصیر سے ملاقات کیے ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ نصیر کے انتقال کی خبر مجھے مل گئی۔ بشیرہ نے اپنا انتقام لے لیا تھا۔ بقول بشیرہ کے ایسے انتقام لینے پر اس کی روح کو چین آ جائے گا۔ ممکن ہے ایسا ہو جائے،
ایسا ہونے پر نصیر کے خاندان کے لوگ اب محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر بشیرہ کی روح کو چین نہ آیا تو پھر اس کے خاندان کے مزید لوگ بشیرہ کے انتقام کی بھیٹ چڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کامنٹ کر کے شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔